السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آسان قانون، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آپ نے میری اس سے پہلے ویڈیو سنی اور ہم نے یہ 3 دن مخصوص کر دیے ہیں شہدائے کربلا کے لیے۔ ان کا ہم ذکر کریں گے اور آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ آپ ان کے جوابات دیں۔ تو ہم آج 8 محرم کے انتہائی اختصار سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کا جو ہے تذکرہ ضروری ہے کہ ایام عظام منانے کے لیے مسلک اہل تشیع انہوں نے کچھ دن مخصوص کیے ہوئے ہیں جس میں مختلف علماء کرام شہداء کی واقعات بتاتے ہیں، لیکن آج ایک حقیقت پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یوم شہادت۔ ایک وضاحت میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ شہادت جو ہوئی وہ تو واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بطور سفیر ہوئی۔ اس میں بہت سی لوگ مختلف ویو پوائنٹ دیتے ہیں، تو اسی ٹاپک کو چھیڑے بغیر میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جو شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ ششماہ حضرت علی اصغر کی ہو یا حضرت عباس علمدار کی ہو، یہ سب شہادتیں 1 محرم کو ہوئی، 10 محرم کو ہوئی۔ اس کی وضاحت کے بعد پھر بات یہ رہ جاتی ہے کہ روایات میں یہ بہت تسلسل سے مل رہا ہے کہ 8 محرم دوسرا دن تھا کہ سادات پر پانی بند ہو گیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پوری امت کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ کہا تھا، اور معتبر احادیث میں بہت کچھ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں حوالہ دوں گا جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ حدیث پاک کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اس طرح ایک مشہور روایت میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور کو جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم 8 محرم 61 ہجری کے حالات کا مختصر اگر جائزہ لیں تو تاریخی حوالوں سے ہی میں بعد از تحقیق ہی یہ خبریں آپ تک، بہت سی باتیں ہم نے مجالس میں سنی ہوتی ہیں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میں میڈیا پر آ کر کہوں، سوشل میڈیا میں ایک جھوٹ اور سچ کی ایک بہت بڑی یہ امتزاج ہوتا ہے، تو پھر میرے میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات جو ہے نا 8 محرم کو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حالات نازک ہو چکے تھے، دوسرا دن تھا پانی بڑھنے میں، اور اہل بیت علیہ السلام اور آپ کے وفادار ساتھی شدید محاصرے میں تھے۔ پانی کی قلت بڑھتی جا رہی تھی اور خیموں میں موجود خواتین بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کٹھن وقت میں بھی صبر، استقامت، عبادت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور ساتھی جانتے تھے کہ کون سے حالات ہم سے فیس کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دن تھے جب دنیاوی طاقت اور ظاہری وسائل ایک طرف تھے، جبکہ دوسری طرف حق، اصول، صداقت اور قربانی کا جذبہ تھا۔
امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے عزت اور حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، اسے صرف تاریخی واقعہ اگر آپ قرار دیں تو تاریخی واقعہ تو اور بھی بہت کچھ ہوئے، لیکن یہ اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ قربانی ایک ایسا درس ہے جو ان کی امام پاک کی، جو ہمیں استقامت، حق گوئی سکھاتی ہے، رائٹ وے پہ چٹان کی طرح کھڑے رہنا، یہ ہے حسینیت۔ اس موضوع کے لیے جن تاریخی آخر میں اب یہ اس کا اختتام ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں اپنے پاس سے ہی سب باتیں کر رہا ہے، اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کتب جن سے میں نے استفادہ کیا ہوا ہے یہ تحقیقی مضمون، یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ تک پہنچانے کا، میں ان کا نام لے لوں۔ ان میں تاریخ الرسل والملوک، امام طبری، الکالم فی التاریخ، الکالم کامل فی التاریخ، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، مقتل الحسین، الارشاد، لو علی قتلی، التلوف، بحار الانوار، وسائل الشیعہ، مناقب آل ابی طالب اور نفس المفہوم سمیت دیگر تاریخی کتب شامل ہیں، اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر کی کتاب نہیں ہے جن کا میں نے حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے درس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کامل مسلمان جو فرقہ واریت سے نفرت کرتا ہو اور کلمہ گو کو کافر نہ کہے، وہ ایک اچھا انسان ہو، ایک اچھا باپ ہو، ایک اچھا بیٹا ہو، اور ہر لحاظ سے وہ کامل بننے کی کوشش کرے۔ کامل تو ہم نہیں بن سکتے، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، اور پھر اولیاء اللہ ہے، ان سب کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، تو کوشش اپنی سی ضرور کرنی چاہیے۔ تو بعض احباب نے یہ کہا کہ جی آپ تو باتیں بڑی اسلامی کرتے ہیں لیکن آپ نے داڑھی نہیں رکھی۔ حقیقی طور پر داڑھی رکھنا ثواب ہے، سنت ہے، اور بعض کی نظر میں واجب بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اندر سے ولی اللہ تھے۔ ہم کیا، ہماری بساط کیا۔ میں نے خود ایک ڈائجسٹ میں واقعہ پڑھا تھا کہ شرک پور شریف کی جو شخصیت ہیں، شیر محمد شرک پوری، شاید ان کا اسم گرامی ہے، ان کے حوالے سے میں ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور ایک اردو ڈائجسٹ میں ہی نہیں، ایک دو اور اخبارات، رسائل میں بھی پڑھا میں نے، کہ محفل میں وہ ان کے بیٹھے تھے علامہ اقبال صاحب بھی، تو نماز کا وقت ہو گیا، کسی نے کہا کہ نماز حضرت جی اب آپ وہ کروائیں، جماعت کروائیں، تو حضرت جی نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی طرف اشارہ کیا کہ آج یہ جماعت کرائیں گے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض اٹھایا کہ ان کے تو داڑھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی داڑھی باطنی داڑھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کا کمنٹ آنا ضروری ہے، اور اسے آپ آگے بھی شیئر کرائیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔